بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اکثر اوقات ہمیں سوتے ہوئے ایک جھٹکا محسوس ہوتا ہے یا ہم دباؤ میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے یا یہ کوئی ذہنی ٹینشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں جھٹکا محسوس ہوتا ہے؟ آج کی اس مکمل ویڈیو میں آپ کو اس متعلق ہی سب بیانات بیان فرمائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب آپ کو جھٹکا محسوس ہوگا تب آپ کیا پڑھیں، تب آپ کی کون سی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی اور آپ کی کون کون سی دعائیں قبول و منظور ہو جائے گی۔ آپ نے ہمارے ساتھ اینڈ تک بنے رہنا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو آگے سے آگے زیادہ شیئر بھی ضرور کر دینا ہے، کیونکہ جن کو بھی یہ لمحات ہوتے ہوں گے ان کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں اور وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے بھی مستحق ہو جائیں۔ رات کو سوتے وقت ہماری دو طریقے سے آنکھ کھل سکتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جھٹکا لگتا ہے اور جھٹکے لگنے کے بعد ہم فوراً اٹھ پاتے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے رات کے آخری پہرے میں آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو اللہ رب العالمین اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ نے اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ ہم پہلے ہی معاملات کی طرف آ جاتے ہیں کہ سوتے وقت ہمیں جھٹکا کیوں لگتا ہے۔ نہ ہی تو یہ کوئی بیماری ہے اور نہ ہی تو کوئی یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں آپ۔ اگر آپ کے ذہن و گمان میں دن بھر ایک بات جو ہے وہ لٹکی رہی ہے، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں آ رہا، تو آپ کے ذہن و گمان میں پیسے کی ہی بات رہے گی، اور جب آپ رات کو سو جائیں گے تو آپ کے خواب میں بھی پیسے ہی کی ہی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پیسے کی باتیں ایسے آئیں گی، آپ بہت اونچائی میں کھڑے ہوئے ہیں اور سب سے نیچے والی منزل پر پیسے ہی پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ پیسے میں اتنا ڈوب گئے ہیں کہ آپ سب سے اوپر والی منزل سے نیچے چھلانگ ماریں گے، اور ایسے ہی آپ کو جھٹکا لگے گا اور آپ ایسے ہی اپنی آنکھ جو ہے وہ کھول لیں گے۔ یہ صرف اور صرف آپ کے ذہن و گمان کے معاملات ہیں۔ اگر آپ دن بھر اچھا سوچیں گے، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، تو آپ کو رات کو بھی اچھے خواب آئیں گے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے اچھا سوچنا ہے، اور اچھا ہی آپ کو رات کو خواب میں آئیں گے، اور آپ ایسے ہی جو ہے وہ اپنی زندگی کو لے کر آگے چلتے جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں، یا مجھے انگزائٹی ہو گئی ہے، یا میرے دل و دماغ میں کوئی کسی نے قبضہ کر لیا ہے، یا میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، یا مجھے کوئی ذہنی دباؤ ہو گیا ہے، یا میرے اوپر کسی نے ایسا کالا تویز کروا دی ہے جس کی وجہ سے مجھے ہر رات جو ہے وہ جھٹکے کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ میں پھر آپ کو وہی بات بتاتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن و گمان کو فریش رکھیں، آپ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ کو رات کے آخری پہرے میں جھٹکا محسوس ہوتا بھی ہے تو آپ نماز اٹھ کر پڑھیں، اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہوں، ایسے ہی آپ کے سب معاملات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گزرنا شروع ہو جائیں گے۔ آگے آپ کو وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو رات کے آخری پہرے میں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، یا آپ کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے رات 10 منٹ سونے کے بعد، یا رات کے آخری پہرے میں آپ کو جھٹکا محسوس ہو جاتا ہے، تب آپ کیا پڑھیں، اس دوران پڑھنے سے آپ کی کون کون سی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، اور آپ کی دعائیں کون کون سی قبول و منظور ہو سکتی ہے۔ آپ کے ذہن و گمان میں جو پریشانیاں ہیں، جو رنج و غم ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جھٹکا محسوس ہوا ہے، آپ کو وہ سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جس چیز کی آپ طلب کریں گے، جو بھی دعا آپ مانگیں گے اس الفاظ کو پڑھنے کے بعد، وہ بھی آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہو جائے گی اسی ہی دوران، یا کچھ دیر تک آپ کی وہ دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے یا آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ نے سیدھا لیٹ جانا ہے،
آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے یا آپ نے اپنی چھت کی طرف دیکھ کر یہ آپ نے 7 مرتبہ آیت کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو لے کر رکھنا ہے کہ آپ کون سی پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی کون سی دعاؤں کو آپ قبول و منظور کروانا چاہتے ہیں۔ 7 مرتبہ آپ نے اسی دوران آیت کریمہ کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے لیٹے لیٹے ہی اللہ رب العالمین کی آپ نے تعریف بیان فرمانی ہے، یعنی کہ لیٹے لیٹے ہی آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ جتنے ہوش میں ہیں یا ہوش میں نہیں بھی ہیں، پھر بھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی آپ نے حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش فرمانا ہے۔ اس کے بعد جا کر آپ نے اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین آپ کی دعائیں قبول و منظور فرما لیں گے، اور جو آپ کے ذہن و گمان میں وسوسے ہیں، برے خیالات ہیں، پریشانیاں ہیں، رنج و غم ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جھٹکے لگتے ہیں رات کو سوتے وقت بھی، یا میں نے آپ کو پہلے بھی پیسے والی مثال دی ہے کہ آپ اونچائی میں کھڑے ہو کر نیچے پیسے کو دیکھیں گے تو آپ چھلانگ لازمی نیچے ماریں گے۔ اس سے آپ کو جھٹکا بھی محسوس ہوگا، اور اس سے آپ کا ذہن و گمان جو ہے وہ بھی متاثر ہو جائے گا بالکل پورے طریقے سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بھرپور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ایسے کی ہی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور آنے والی آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ایسے ہی ملتا رہے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔